الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ عز و جل فیضان مدنی قاعدہ کورس شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اس کورس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے رمضان المبارک اور یہ عظیم گھڑیاں، اور ہمیں دارالمدینہ نے یہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم دیا ہے کہ ہم مدنی قاعدے کی جو بچے پڑھ چکے ہیں وہ ریویژن کر سکیں گے، اور جو سرپرست نہیں پڑھے تھے ان کے لیے گولڈ چانس ہے کہ وہ خود پڑھیں، بلکہ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں ہم، اور آپ کمنٹ کے اندر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 13 سے ہم نے آغاز کرنا ہے، اور یہ ہمارا عنوان ہوگا تشدید کا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم شروع کریں، آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو دیکھیے آپ کی سکرین پر سبق نمبر 13 جو ہے وہ شو ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے تشدید۔ اس کے حوالے سے اس کو پڑھنے کے لیے کچھ ہدایات ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، جیسا کہ ہم گزشتہ اسباق کے اندر بھی یہ ہدایات پڑھتے آئے ہیں، جس سے ہمیں اس سبق کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہدایات ذہن میں نہ ہوں، ان کو پیش نظر نہ رکھا جائے، تو یقیناً ہم اس سبق کو کما حقہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو ان ہدایات کو بالکل ذہن نشین فرما لیجئے، اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو پہلی لائن میں دیکھیے 3 دندان آپ دیکھ رہے ہوں گے، بلو کلر میں چھوٹا سا جیسے ڈبلیو ہوتا ہے، یہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، یعنی تشدید دیا ہوا۔ تو تشدید اور مشدد یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے جو ہم یوز کرتے رہیں گے، تو اپنے ذہن میں رکھیے جس بھی حرف پر یہ 3 دندان والی شکل ہوگی وہ حرف مشدد ہوگا۔ چونکہ یہ سبق ہی مشدد کے حوالے سے، تو سارے حروف جتنے بھی آئیں گے وہ سارے ہی مشدد کی ایگزامپلز ہوں گے۔ دوسری لائن میں آئیں، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا ایک مرتبہ ورڈز کو پڑھ رہے تھے ہم، لیکن یہاں پر 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ جس حرف کے اوپر یہ تشدید ہوگی، ایک تو اپنے سے پہلے متحرک، جو تشدید والا حرف ہے اس سے پہلا جو حرف ہوگا وہ متحرک ہوگا، یعنی اس پہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی، چاہے وہ اس سے بالکل پیچھے والے پہ ہو یا اس سے پیچھے والے پر ہو۔ تو حرکت جو اس سے ما قبل جس حرف کے اوپر بھی ہے اس سے ملا کر پڑھا جائے گا، اور دوسری مرتبہ خود اس کی اپنی حرکت بھی ہوگی، لیکن تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے، اور اس کی ہم اگزامپل آگے آئیں گی تو انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی ہمیں 2 چیزیں یہاں پر ذہن میں رکھنی ہیں کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تو پچھلے حرف سے ملا کر جس پر حرکت ہے، اور ایک اس کے اوپر خود جو حرکت ہے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو 2 چیزیں پڑھیں گے، اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ مشدد حرف کو ذرا رک کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی پریکٹس بھی انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ آگے بڑھیے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ جب بھی نون مشدد ہوگا، میم مشدد ہوگا،
تو غنہ ہوگا. غنہ کہتے کس کو ہیں؟ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے. ناک میں آواز لے جائیں. غنہ کی مقدار کتنی ہوگی؟ 1 الف کے برابر ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ غنہ جو ہے وہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے. اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر ہم نے کھینچنا بھی ہے. تو بہت سارے بچے غنّے کی مقدار یا بہت سارے اسلامی بھائی غنّے کی مقدار کو پورا نہیں کرتے، تو وہ کما حقہ غنّہ ہوتا ہی نہیں. تو یہاں پر مسٹیک ہو جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، حروف قلقلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے میرے ساتھ. جی بالکل آپ پڑھیے. تو حروف قلقلہ کتنے تھے؟ 5. کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جدن. تو یہ اس کا مجموعہ ہے. تو یہ حروف قلقلہ جو ہیں مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی خوب جما کر ادا کریں گے. اب ان کی بھی اگزامپل آئیں گی، اور جیسے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ جو ہدایت پڑھیں ان کے ساتھ میچنگ کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ ذہن نشین فرما لیں، حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے عبدتم. اب یہ دیکھیے یہاں پر دال ساکن ہے، لیکن ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن ہے. دوسرا کیا حرف ہے؟ دال. پہلا کیا ہے؟ با. با متحرک، دوسرا دال جو ہے وہ ساکن ہے، اور تیسرا حرف مشدد یعنی تا مشدد ہے. تو اب اکثر طور پر ایسا ہوگا کہ ہم یہ جو درمیان والا مڈ والا، جس کو انگلش میں ہم سائلنٹ ورڈز بھی کہتے ہیں، تو سائلنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے نالج کے اندر کے سٹارٹنگ میں آتا ہے تو کنالج نہیں اس کو بولتے، ہم نالج بولتے ہیں. تو یہ رولز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ عربی گرامر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے تجوید کے جو اصول ہیں اس کے اندر ایک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو درمیان میں ساکن ورڈ آ گیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو ہم عبدتم نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ پڑھیں گے عبدتم. جی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر اس سبق میں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر تشدید کی صورت میں اگزامپلز آ رہی ہیں، تو ہمیں یہاں پر بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا تاکہ قرآن مجید میں جہاں بھی قریب الصوت ملتی جلتی آواز والے حروف آئیں تو ہم ان میں واضح فرق کر سکیں. تو اس لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے کہ جو قریب الصوت جو اگزامپلز آئیں گی اس کے اندر ہم نے کیسے فرق کرنا ہے، کس انداز میں ان کو پڑھنا ہے، اس کی بھی ضرور پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ ہم کما حقہ اس سبق کو پڑھ سکیں. تو آئیے بڑھتے ہیں ہم سبق کی اگزامپلز کی طرف. تو سب سے پہلے ہے ہجے کریں گے. کس انداز میں کریں گے آپ سیکھ لیجئے. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات. ات، ات، ات. اب اس کے مقابل دیکھیے ریڈ کلر کے اندر جتنے بھی ریڈ کلر میں ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں. تو حروف قلقلہ مشدد آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے؟ آئیے اب اس کی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ طا زبر ات، طا زبر طا،
الط حمزہ طا زیر ات طا زبر طا ات حمزہ طا پیش ات طا زبر طا ات الط ات ات. اب دیکھیں پہلے تا تھا اب تو آ گیا. تا اور تا میں فرق ہے, یہ قریب الصوت ہیں, لیکن تا اور تا میں کیا فرق ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے. تا اور تا میں فرق یہ ہے کہ تا باریک تھا اور تا پر ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے, اور حروف قلقلہ کو ہم نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا تھا تو ہم نے جماؤں کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کی. تو ان میں دو فرق ہو گئے واضح, ایک تو تا باریک تا پر, اور تا کو ہم نے جماؤں کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ تا کو ہم نے جماؤں کے ساتھ نہیں پڑھا. آگے بڑھتے ہیں. حمزہ زا زبر از زا زبر زا الزا حمزہ زا زیر از زا زبر زا الزا حمزہ زا پیش از زا زبر زا الزا 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 الزا. اس کا مقابل دیکھیے, ذال آ گیا. حمزہ ذال زبر الذال زبر ذا الذا حمزہ ذال زیر الذال زبر ذا الذا حمزہ ذال پیش الذال زبر ذا الذا 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 الذا. اب یہاں پر دیکھیں اس لائن میں بھی دو قریب الصوت ہیں, زا اور ذال. زا میں ہم سٹی ظاہر کرتے ہیں, ز اس کی آواز نکلتی ہے, ساؤنڈ ہوتا ہے, جبکہ ذال کے اندر یہ ساؤنڈ نہیں ظاہر کرنا ہوتا. تو ان دونوں میں ڈفرنس ہوگا تو ہی بات بنے گی. اگر ہم دونوں کو ز یعنی سٹی کی آواز نکالیں گے تو اس صورت میں غلط ہو جائے گا. ذال تو ذال ہی رہے گا, اور زا کو اور ذال کے اندر ڈفرنس کریں گے تو ہی یہ ان دونوں کی جو ہے وہ درست پریکٹس مانی جائے گی. اور قرآن مجید میں بہت جگہ پر یہ الفاظ آتے ہیں تو ان کا یوز یہاں پر آپ جتنا ہو سکے پریکٹس کریں. بار بار اسی جو میں نے لائن کو پڑھا ہے اس کو سنیے تاکہ ہماری پریکٹس اچھی ہو جائے. قرآن مجید میں بہت سارے لوگوں کی یہاں پر غلطی دیکھنے کو ملتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. وا, اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ حمزہ وا زبر وا زبر وا الوا حمزہ وا زیر وا زبر وا الوا حمزہ وا پیش وا زبر وا الوا 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 الوا. اس کا مقابل دیکھیے. حمزہ ثا زبر الثا زبر ثا الثا حمزہ ثا زیر الثا زبر ثا الثا حمزہ ثا پیش الثا زبر ثا الثا 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 الثا. اب یہاں پر دیکھیے ذا اور ثا, ان کا مخرج ایک ہے, یعنی کہ ان کے مخرج کی اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہمیں فرق کرنا پڑے گا. وا جو ہے یہ پر ہوتا ہے اور ثا جو ہے یہ باریک ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ فرق نہیں کریں گے تو اس میں ہمارے لیے یہ پرابلم ہوگی کہ ہم ان کو کما حقہ ادا نہیں کر پائیں گے. اور جب یہ ڈیفرنس نہیں کریں گے تو عربی جو ہے بہت وسیع زبان ہے. اگر ثا اور ضا میں ڈیفرنس نہیں ہوگا تو لفظ بدل جائے گا اور پھر اس سے ترجمہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو بات کہیں کی کہیں نکلے گی. تو اس لیے ہمیں پہلے سے ہی اس پہ کنٹرول کرنا سیکھ لینا چاہیے. اور یہ سبق اسی کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم قریب الصوت یعنی ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں. آگے بڑھتے ہیں.
حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اسا حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اسا 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 اسا. اس کے مقابل میں دیکھیے حمزہ صاد زبر الصاد زبر صا الصا حمزہ صاد زیر الصاد زبر صا الصا حمزہ صاد پیش الصاد زبر صا الصا 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 الصا. تو سین اور صاد میں بہت معروف چیز ہے، آپ کو پتہ ہوگا سین باریک ہے اور صاد پر پڑھا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. حروف قلقلہ میں سے پھر آ گیا دال. اد 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 اض اض اض. اب دونوں میں فرق دو طرح سے ہے. دال جو ہے باریک ہے، ضاد پر ہے. دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے اور ضاد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. تو دال کو ہم خوب جما کے پڑھ رہے ہیں اور ضاد کو ایز یوزول جو ہم نے پڑھنے کا طریقہ سیکھا اسی کے مطابق پڑھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اک 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 اور قاف حروف قلقلہ میں سے دو نقطوں والا. تو یہ پر ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اق اق اق. تو دونوں میں فرق دو طریقے سے، جیسے کہ دال اور ضاد کے اندر فرق تھا. کاف باریک ہے اور قاف پر ہے. اور پہلا کاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی نہیں ہے. قاف جو ہے یہ پر بھی پڑھا جائے گا اور اس پہ جما کر ہم پڑھیں گے اس کو. تو آگے بڑھتے ہیں. اہا اہا اوہا اہا اہا اوہا. یہ موسٹ امپورٹنٹ ورڈز ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے جس کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے. جیسے قل هو اللہ احد، ہا اور احد، لوگ اس میں فرق نہیں کرتے ہا اور ہا کے اندر. تو اگرچہ وہ مشدد کی اگزامپل نہیں ہے لیکن میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کی امپورٹنس کو سمجھیے کہ ہا اور ہا میں فرق نہیں کریں گے تو ترجمہ بدل جائے گا. تو ہا اور ہا ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. اع اع اوع اخ اخ اخ. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. اور عین جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے. با جی حروف قلقلہ میں سے خوب جما کر پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اب اب اب. اور آگے ام ام ام. ہم نے ایک اصول پڑھا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ اگر نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو اس میں غنہ کریں گے. تو یہاں پر دیکھیں ہم نے غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار میں. کیسے کریں گے؟ ام ام ام. تو یوں اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اس کا اصول پہلے سے پڑھ لیا ہوا ہے کہ میم یا نون مشدد ہو تو ہم نے اس میں غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار میں. آگے بڑھتے ہیں. اوا 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 اف 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 ال 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 ان 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 ار 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 اج 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 اش 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 ای ای ای. اور اس کے آگے کی جو مثالیں ہیں اس پہ آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے اور اس میں آپ نے انہی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے. ربی 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 ان انا انی منا منی ثم ولما حبب احب والتین بالتقوى الثاقب
ثجاجا فی الحج شحا مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق ركبك والذين مما أمة فأمه مسمى جنات. تو اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس میں صرف میں ایک لائن آپ کو پریکٹس کرواؤں گا اور بقیہ جو 4 لائنیں ہیں یہ خود آپ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کو بالکل مشکل نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے اگر آپ نے یہاں تک کا سبق سمجھ لیا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. والناشطات والنجم کوّرت مطہرۃ سیرت. آگے دیکھیے یہ جو لفظ ہے یذکرو، ایک سے زائد مشدد حرف آئیں تو ان کے ہجے کیسے کریں گے، امپورٹنٹ ہے. اگلے جو 4 لائنیں اس میں آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. یا ذال زبر ید، ذال کاف زبر ذک، یذک کاف زبر کا، یذک را پیش رو، یذکرو. تو اسی کو آپ نے اگلی لائنوں میں اپلائی کرنا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. اب اس کی آپ پریکٹس کیجئے اور خوب ایک دوسرے کے ساتھ اس کو سنائیے بھی. گھر میں والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے اور بیٹا والد صاحب کو سنائے، تو انشاءاللہ اگر ہم یہ تکرار کریں گے تو اس سے ہمیں بے حد فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آگے بڑھتے ہیں. سبق نمبر ہے 14. یہ بھی آج کے ہی ہمارے اس سیشن کا حصہ ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے. اگر ہم اس کو کچھ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی پریکٹس میں امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور اس کی پریکٹس بھی خود کریں گے. کچھ انشاءاللہ پریکٹس میں بھی کرواؤں گا تاکہ آپ کو اس کا جو لک ہے، اس کا انداز ہے، اس کا راستہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کس انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے. تو سبق نمبر 14 کا عنوان ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ادغام اور اقلاب. 4 قاعدے تھے، 2 ہم پہلے پڑھ چکے، اخفاء اور اظہار. ادغام اور اقلاب رہتا تھا، اس کو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اگر وہ 2 قاعدے بھی ذہن میں ہیں اور 2 یہ ذہن میں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے تجوید کا آپ کے پاس ایک ذخیرہ ہے، اور آپ اگر اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تجوید میں، آپ کی قرآن پڑھنے میں بے حد نکھار پیدا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ادغام کو پڑھیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. حروف یرملون کون سے ہیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پر را اور لام، یہ حروف یرملون میں سے ہی ہیں. ان میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ہم ادغام کریں گے. حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. تو آپ جب یرملون پڑھیں گے تو یرملون لفظ کو لکھنے میں جتنے حروف بن رہے ہیں وہی حروف یرملون ہیں. تو بہت ایزی ہے یہ. تو یرملون کا لفظ ذہن میں رہے گا تو ادغام کا قاعدہ بھی آپ کے ذہن میں رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. اقلاب. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اب ادغام اور اقلاب دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ادغام کی پہلے مثال دیکھیے.
اس کی ہجے یوں کریں گے جیسے میں یقولو، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم نون یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، قاف واو پیش کو، میں یقو، لام پیش لو، میں یقولو۔ یہ ہو گیا ادغام۔ اقلاب کیسے کریں گے؟ جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ میم سے کیسے بدلیں گے، اس کا کیا طریقہ ہوگا یہ بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اقلاب کے ہجے اس طرح کریں جیسے من بعدی، تو کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زیر من۔ بہت سارے بچے اور بہت سارے افراد جن کو پڑھانے کا مجھے اتفاق ہوا ہے وہ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، وہ میم نون زیر میم پڑھ جاتے ہیں۔ تو میم کیسے ہو جائے گا بھائی؟ ابھی ہم نے با تو پڑھے نہیں، با آئے گا تو یہاں پر اقلاب ہوگا، اب با ابھی آیا نہیں تو اقلاب پہلے ہی کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا، تو یہ من ہوگا، مم نہیں ہوگا، من، ٹھیک ہے؟ با عین زبر با، من با، اب مم ہوگا کیونکہ با آ چکا ہے۔ کس کے بعد آیا ہے؟ نون ساکن کے بعد، اور قاعدہ بھی یہی ہم نے پڑھا ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ تو کیا بنا؟ مم با، دال زیر دی، مم بعدی۔ تو یہ طریقہ ہوگا اقلاب اور ادغام کے ہجوں کا۔ تو آئیے میں ایک دو مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر آگے ہم اس کو رواں پڑھیں گے، اور کچھ مثالیں میں آپ کے لیے چھوڑ جاؤں گا تاکہ آپ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تو پہلی مثال تو ہم ابھی پریکٹس اس کی کر چکے ہیں، میں یقولو۔ تو اگلی مثال دیکھیے، میم نون واو زیر میوں، واو زبر و، میوں و، را زبر را، میوں ورا، قاف لام زیر قل، میوں ورا قل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا زیر تی، جنتی۔ تو ملا کر اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ من ورق الجنتی، میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یومن۔ اس کے آگے دیکھیے، من ولی، اسے آگے دیکھیے، من مشہد، من مثلہ، من نصیر، من نطفۃ، من ربک۔ تو یہاں پر گنہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ را اور لام میں بغیر گنہ کے کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ تو یہاں پر ہم اس کو من ربک پڑھیں گے۔ ایسے ہی آگے، من ربہم، من لدنہ یکلہ۔ تو اسی طریقے سے آگے والی مثالیں جو ہیں یہ آپ نے خود سے اس کو ریڈ کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، آج ہم نے 2 سبق پڑھے۔ آئیے آج ہم دونوں سبقوں کی ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ سب سے پہلا تو سبق نمبر 13 تھا تشدید کے حوالے سے۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ اس کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ غنہ ہوتا ہے، غنہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے حروف قلقلہ، حروف قلقلہ جو ہے ان کو ہم جب پڑھیں گے مشدد آ جائیں تو کیا طریقہ ہوگا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم ان کی مثالوں کو بھی دیکھ چکے، اور سبق نمبر 14 بھی پڑھا جس میں ادغام اور اقلاب پڑھا گیا۔ تو ادغام کے حوالے سے حروف یرملون کو ذہن میں رکھیں گے، لام اور را کو بغیر غنہ کے پڑھنا یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔
اسی طریقے سے اقلاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا. با آ جائے گا تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل دیں گے، لیکن بدلنے کے ساتھ اخفا بھی کریں گے، یعنی غنہ بھی کرنا ہے. تو اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا. جیسے میم بعدی میں ہمارے ہاں جو کیا غلطی کی جاتی ہے وہ غلطی کو ہم نہیں دہرائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے آج کا سبق پڑھا ہوگا. الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، دارالمدینہ کا فیضان ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے سب سے بڑھ کر، کہ ہمیں قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے. اور مدنی چینل پر میں دیکھ رہا تھا کہ نگران شورا اور امیر اہل سنت کی طرف سے ترغیب تھی کہ مدنی چینل کے لیے ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیے. اپنی سیلری کا 1% 2% جتنا ہو سکے وہ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہیے. آپ کی دعوت اسلامی کو آپ کے عطیات کی ضرورت ہے. اس کٹھن مرحلے کے اندر الحمدللہ عز و جل بہت سارے اجیر، 31,000 سے زائد اجیر ہیں جن کی سیلریز پے کرنی ہے، مدارس ہیں، جامعات ہیں، بہت سارے خاندان وابستہ ہیں، اور یہ سب ہم مل جل کر ہی چلاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم ڈونیٹ کریں اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی حتمی بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.